الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ کی کچھ تفسیر باقی رہ گئی تھی، وہ انشاءاللہ آج مکمل کریں گے۔ فرمایا ومن قال، اور جس نے کہا سأنزل، ان قریب میں بھی اتاروں گا، مثل ما انزل اللہ، جیسا اللہ نے نازل فرمایا۔ آیت کا یہ حصہ یعنی شروع میں فرمایا نا ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ وہ ایک ایسا تھا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا کہا کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کیا گیا۔ پھر فرمایا ومن قال، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے کہا کہ میں بھی ابھی ایسا کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا۔ تو یہ حصہ، یہ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی سرح، اس کے بارے میں نازل ہوا۔ یہ کاتب وحی تھا، وحی لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، جس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، انسان کی پیدائش کی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس نے یہ آیت کریمہ لکھنی شروع کی، اس میں انسان کی تخلیقی مراحل کو بیان کیا گیا، تو وہ بڑا حیران ہوا، متعجب ہوا۔ تو لکھتے لکھتے اس آیت کا جو آخری حصہ تھا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ بے اختیار اس کی زبان پر خود جاری ہو گیا۔ اب جب اس نے یہ بولا اور یہی آیت کا آخری حصہ تھا تو اسے گھمنڈ ہوا اور اترانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ مرتد ہو گیا، حالانکہ اس میں اس کی کوئی قابلیت نہیں تھی اپنی، یہ تو وحی کا نور تھا، کلام کا حسن تھا کہ آیت کا آخری حصہ خود اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شاعر اچھا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاعر مصرع مکمل بعد میں کرتا ہے، اس کا جو آخر میں قافیہ ہوتا ہے، مصروں کے آخر میں جو ہم وزن الفاظ آتے ہیں ان کو قافیہ بولتے ہیں، تو جو آخر قافیہ ہوتا ہے وہ لوگ شاعر سے پہلے کہہ دیتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سننے والے سارے شعر کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کو اگر ایک شعر بھی بنانے کا کہا جائے تو وہ ایک شعر بھی نہیں بنا سکیں گے، لیکن چونکہ وہ کلام کا زور ہوتا ہے، کلام کا حسن ہوتا ہے، جس سے اس کے آخری جو ہم کافی الفاظ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اس میں بھی اس شخص میں عبداللہ بن ابی سرح میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس میں یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ اس کی مثل کلام لا سکتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مرتد ہونے کے بعد وہ پھر قرآن پاک کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ البتہ پھر وہ فتح مکہ سے پہلے دوبارہ مشرف اسلام ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے کہا کہ ان قریب میں بھی ایسی ہی کتاب اتار دوں گا جیسی اللہ نے نازل کی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ تَرَا، اور اگر آپ دیکھیں اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ یہاں سے کافروں کی موت کے وقت کے حالات بیان ہو رہے۔ فرمایا اگر تم کافروں کی حالت دیکھو تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ارواح قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے تھے، اللہ عز و جل کے لیے بیوی اور بچے بتلاتے تھے، آج تمہیں ان ناحق باتیں کرنے کی سزا دی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا صلاة الفجر مع جماعت المسلمین، آمین اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین اللہم اجرنا من النار، آمین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔